بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے یہ ایام، ماہ رمضان اور یہ خصوصی تاریخ 21 رمضان، مومنین جہاں بھی دیکھیں وہ گریہ کر رہے ہیں، مولا کے غم میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنے اس چینل ذکر و فکر کے لیے عالمی شہرت یافتہ عالم دین حجت الاسلام المسلمین حضرت مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ مولا کائنات کی وہ آخری کلمات کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس حوالے سے اور ان کی وصیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ تو سماعت فرمائیے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس صاحب سے یہ ان کا تاثرات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ امام علی علیہ السلام کی وصیت، جس کے چند فقرات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان ایام میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ ایام ہیں جس میں امام علی علیہ السلام نے یہ وصیت ہمارے لیے کی ہے تاکہ یہ ہم تک پہنچ جائے، ایک اس حیثیت سے کہ وہ ہمارے امام ہیں اور ہمیں ان کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اور شیعہ کہا ہی اسے جاتا ہے شیعہ من شاء یا علی، شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو امام علی علیہ السلام کی نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو یقیناً اس اعتبار سے بھی ہمیں ان کی وصیت کو دیکھنا ضروری ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کیا وصیت کی ہے، اور دوسرے اس اعتبار سے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے معنوی باپ ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کے ورثہ جو ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے وصیت کی ہے، اور کی ہے تو اس کی وصیت کیا ہے۔ وہ بیٹا جو نالائق ہوتا ہے زندگی بھر اپنے باپ کی نہیں سنتا، وہ بھی وصیت کے وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں پر حاضر رہے، اور حاضر نہیں رہ سکتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم مرنے کے بعد یہ وصیت دیکھ لے کہ اس کے والد نے کیا وصیت کی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ علی علیہ السلام ہمارے معنوی باپ ہیں تو ہمیں ان کی وصیت کو دیکھنا ضروری ہے۔ تیسرا اس اعتبار سے کہ ہم امام علی علیہ السلام کے نام پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، آپس میں پارٹی بازی ہو جاتی ہے، اور اذانوں میں ہر وقت ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امیر المومنین ہیں، متقین کے امام ہیں، بلا فصل خلیفہ ہیں۔ تو 5 وقت اذانوں میں اور کم سے کم 3 وقت اذانوں میں یہ گواہی دی جا رہی ہے، تو یقیناً جب ایسا شخص جس کی گواہی ہم آج تک دے رہے ہیں وہ وصیت کر رہا ہے تو ہمارے لیے کیا وصیت کر رہا ہے۔ اور صرف میں اس وصیت کے پہلو پہ نظر ڈالنا چاہتا ہوں آخر میں تھوڑے وقت جو ہے ان 2 جملوں پر، کہ امام علی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہ وصیت کر دی جیسے اور معصومین نے وصیت کی ہے، بلکہ اس وصیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے کہ جس تک میرا یہ مکتوب پہنچ جائے ہر اس کے لیے میری یہ وصیت ہے۔ اب یہ میرے کلام کے ذریعے سے اگر آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے تو امام علی علیہ السلام کی اس قول کے اعتبار سے وصیت کو آپ سب پر پڑھنا واجب ہے کہ دیکھیں آخر علی علیہ السلام نے ہمارے لیے وصیت کیا کی ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ امام علی علیہ السلام نے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ جس تک میرا یہ کلام پہنچ جائے اس کے اوپر یہ وصیت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جہاں تک بھی پہنچ جائے۔ یہ ہے کہاں پر، کہاں لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ، کس کے پاس ہے، کہاں ہمیں ملے گا، کہاں تلاش کرنا ہوگا؟ تو نہج البلاغہ میں اگر جائیں تو نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ خطبات کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ خطوں کا ہے جو خط و کتابت ہوتی تھی اور لیٹرز وغیرہ ہیں دوسرے حصے میں، اور تیسرے حصے میں کلمات قصار ہیں، یعنی شارٹ سینٹنس ہیں جس میں جو ہے معنی زیادہ ہیں ہمارے۔
لیے جس کے جو ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری زندگی کے لیے. تو دوسرا پارٹ جو ہے لیٹرز والا اس میں 47 نمبر 47 نمبر جو ہے وہ وصیت ہے امام علی علیہ السلام کی. تو اور وصیتیں بھی ہیں امام حسن علیہ السلام سے، لیکن یہ وصیت جو ہے وہ جس میں امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس تک میرا یہ کلام پہنچ جائے اس کے لیے اس وصیت کو پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ جس تک میرا پیغام پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ اس وصیت کو دیکھے اور اس پر وہ عمل پیرا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم نے مثلا امام علی علیہ السلام کی وصیت کو دیکھا نہیں، سب کچھ کیا امام علی علیہ السلام کے بارے میں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ مولا متقیان نے ہمارے لیے آخری وقت میں کوئی وصیت کی ہے یا وصیت نہیں کی ہے. اسی کے 2 جملے میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس چیز کی؟ بہت سی چیزیں ہیں لیکن 2 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. بتقوی اللہ کہ تقوی الہی اختیار کرو، و نظم امرکم اور اپنے کام میں سسٹم لے کر آؤ، سسٹم سے اپنے کام کو انجام دو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے الگ الگ معنی ہیں. پرہیزگاری بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں تقوی جو ہے وہ بنا ہے وقایا سے. وقایا کہتے ہیں ڈھال کو، اور ڈھال انسان کب استعمال کرتا ہے کہ جب کوئی چیز اس کی طرف جو ہے وہ پھینکی جاتی ہے تب وہ ڈھال کا استعمال کرتا ہے. جیسے پولیس آج کے دور میں پولیس بھی اس ڈھال کا استعمال کرتی ہے تاکہ کوئی چیز کو نہ لگے. تو تقوی وہ ڈھال ہے کہ جو انسان کو، ایک مسلمان کو گناہوں سے روکتی ہے. جب گناہ ہے تو اس ڈھال کو اٹھا لو. اس کا نام ہے اللہ سے ڈرنا، یا اللہ کو حاضر و ناظر جاننا، یا خشیت الہی، یا یہ دیکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کچھ بھی معنی آپ اس کے لے لیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ سے ڈریے، یعنی آپ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ اور اپنے کاموں میں سسٹم لے کر آئیے. ہم دیکھیں جو بھی ملک آج کے دور میں کامیاب ہیں وہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ ان کے ہاں سسٹم پایا جاتا ہے. اگر کوئی تنظیم، اگر مثلا آرگنائزیشن ہے وہ کامیاب ہے تو وہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس آرگنائزیشن میں سسٹم پایا جاتا ہے. اگر کسی کا گھر بہت بہترین چل رہا ہے کسی انسان کا، تو اس کے گھر میں سسٹم ہے تب گھر چل رہا ہے. اگر مسجد بھی ہم چلا رہے ہیں، امام بارگاہ ہیں، اسکول ہے، یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، انڈسٹری ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ جب تک اس میں سسٹم باقی ہے یہ بہترین چلتے رہیں گے. جب سسٹم ختم ہو جائے گا تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ پرہیزگاری اختیار کرو. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہاں سسٹم لے کر آؤ اپنی زندگی کے اندر. اس لیے کہ اگر خالی سسٹم ہو، پرہیزگاری نہ ہو، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کی زندگی کا. اور پرہیزگاری ہے لیکن کوئی انسان کی زندگی میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کا، کوئی نظم نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، بس وہ زندگی یوں ہی گزار رہا ہے. تو ایسے بھی پرہیزگار آدمی اگر اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو اس کی پرہیزگاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پرہیزگاری جب کامیاب ہے کہ جب کسی خاص سسٹم کے ساتھ انسان جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہو. تو یہی دعا ہے بارگاہ پروردگار میں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی اس خط کو جو وصیت کے طور پر ہے، خط نمبر 47، اس کو پڑھ سکیں اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس صاحب، جو سرزمین سرسی سے ہماری درخواست پر ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور انہوں نے ہماری درخواست پر مولا کائنات کی خاص طور سے وہ آخری کلمات رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، انہوں نے اپنے خیالات پیش کیے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار مولانا کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور انہیں اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. ناظرین، یہ خاکسار سلیم امروی اب آپ سے اجازت لیتا ہے اس درخواست کے ساتھ کہ یہ ذکر و فکر چینل آپ دیکھتے رہیے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں آپ تک زیادہ سے زیادہ علماء کے تاثرات پیش کریں اس چینل کے ذریعے. کچھ نامور شعراء حضرات اور نواخوان حضرات سے کچھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ محفلیں اور کچھ مجالس بھی اس چینل کے ذریعے آپ کو دکھا سکیں. ناظرین، آج کل بہت حالات بڑے سخت ہیں، ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف کرونا وائرس کا ایک
قہر ہے اور ایک خوف اور دہشت میں انسان جی رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اگر ہم کیسے بھی اس وقت زندگی سخت گزر رہی ہے تو ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھنا ہے، تو وہ جلدی سے جلدی یعنی صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں اور غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں، اور خصوصی طور سے سینیٹائزر کا بھی استعمال کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ ذکر مولا، یہ ذکر مولا کا ایسا ہے کہ یہ قیامت تک نہیں رکنے والا۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ اس کا استعمال کریں اور مولا کے ذکر میں شامل ہوں۔ آن لائن مجالس بھی ہو رہی ہیں اور ہمارے عالم دین ان آن لائن مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ذاکرہ حضرات بھی مجالس پڑھ رہی ہیں، تو یہ سلسلہ قائم و دائم ہے، اور اس میں ذکر و فکر چینل پوری طرح سے کوشش کرتا ہے کہ مولا کے اہل بیت کا ذکر زیادہ سے زیادہ آن لائن کیا جا سکے۔ یہ خاکسار سلیم امروی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہے، ایک درخواست کے ساتھ کہ جس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔